نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رمضان میں آسمان، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر سرکش یعنی شریر اور خبیث شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اعلان کرنے والا فرشتہ ہر رات کو اعلان کرتا ہے، اے خیر و بھلائی کے چاہنے والے آ جا، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ یہ حدیث امام نسائی نے روایت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلا شبہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور وہ اس کو بدلہ دے گا تو یہ خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ روزے کی اہمیت اس لیے ہے کہ روزے میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ یہ پوشیدہ عمل ہے، اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ محبوب عمل ہے۔ بھوک اور پیاس ختم ہونے پر یہ خوشی مومن بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کا عمل مکمل ہو گیا، اور آخرت میں اجر کے ملنے پر اسے خوشی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص اور ثواب نیت سے قیام کرے گا، یعنی نماز تراویح اور تہجد وغیرہ کا اہتمام کرے گا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا، جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور شعب الایمان میں یہ نقل ہوئی ہے۔ یہ وہ احادیث ہے جس میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کر لینے چاہیے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہ مہینہ پالیں، اس کی قدر کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیں۔